الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اسے سیکھنے سکھانے کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے اخلاص کے ساتھ یہ عمل انجام دیا جائے، اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت عبادت ہے اور یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، اور ہر وہ عمل جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اس کی قربت حاصل کی جائے، وہ عبادت ہوتی ہے۔ اور اگر اس میں اخلاص نہ پایا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ پائی جائے تو وہ عمل اللہ کے ہاں مردود قرار پاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تلاوت اور قرآن کا سیکھنا سکھانا اللہ کے ہاں قبول ہو تو سب سے پہلے ہمیں اخلاص کو اختیار کرنا چاہیے، اور اگر اخلاص کے سوا کچھ اور ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھیں جو صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے قرآن پاک کو سیکھا اور سکھایا تھا، قرآن پاک کو پڑھا تھا، اسے لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنے نعمت کی پہچان کروائے گا، وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے اس میں کیا عمل کیا؟ اس نے کہے گا، وہ جواب دے گا کہ اللہ میں نے علم حاصل کیا، علم کو سکھایا اور تیری خاطر میں نے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، اور ایسا کہا جا چکا، اور پھر اللہ کا حکم ہوگا اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔